آج کل ایک سوال بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ NGR کمپنی میں پیسے انویسٹ کرنا اور اس سے نفع کمانا یہ کیسا ہے؟ اور اس طرح کے سوال تقریباً کچھ ہی مہینے گزرتے ہیں تو کسی نئی کمپنی کے نام سے وہ موصول ہوتے ہیں۔ طریقہ کار اگر دیکھا جائے تو ماضی کے اندر بھی کئی کمپنیاں ایسی آئیں کہ جنہوں نے طریقہ کچھ یوں ہی اپنایا اور بظاہر لوگوں کو یہ کہا کہ یہ تو کاروبار ہم کر رہے ہیں اور آپ کے ہی پیسے سے جو ہم کماتے ہیں اس میں آپ کا حصہ بھی آپ کو دے رہے ہیں۔ یوں لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، نہ صرف خود شامل ہوتے ہیں بلکہ بہت سے لوگوں کو وہ آگے اس کی ممبرشپ دلاتے ہیں، اور جو ممبرشپ دلوانے والے ہیں ان کو کمیشن کے نام پر مزید کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں، چاہے اس کا نام بونس رکھ دیا جائے، کمیشن رکھ دیا جائے، کچھ بھی اس کو کہتے ہیں۔ NGR کمپنی جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سولر پینل کے حوالے سے کام ہے اور آپ کے پیسے سے ہم یہ بناتے ہیں، اس کو سیل کرتے ہیں، نفع کما کر آپ کو بھی دیتے ہیں۔ اس کمپنی اور اس کے طریقہ کار کے حوالے سے جو کچھ بھی معلومات حاصل ہوئی اور جو ان کا طریقہ کار ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں اپنے پیسے لگانا، اس سے نفع کمانا یا اسی طرح دیگر لوگوں کو پھنسانا اور ان کی ممبرشپ یہ دلوانا یہ سب ناجائز کام ہے، کیونکہ یہ شرکت یا مداربت کاروبار کے شریعت مطہرہ نے طریقے بیان کیے ہیں۔ یا آدمی کسی کے ساتھ شراکت داری کرتا ہے یا مداربت کرتا ہے۔ مداربت مطلب کوئی ایک پیسہ لگاتا ہے، دوسرے کی محنت ہوتی ہے، لیکن اس کے اپنے اصول و ضوابط شریعت مطہرہ نے بیان کیے ہوئے ہیں، تو یہ نہ شرکت کے زمرے میں آتا ہے نہ مداربت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کمپنی نے جو نفع کی شرح رکھی ہوئی ہے وہ ویسے ہی اماؤنٹ اور فکس رقم کے ساتھ ہے۔ شرکت اور مداربت کا کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کے اندر فکس اماؤنٹ نہیں ہے، رقم نہیں ہے، بلکہ پرسنٹیج، فیصد کے اعتبار سے نفع ہوتا ہے، اور بھی اس کی جو شریعت مطہرہ نے اصول و ضوابط شرائط کو بیان کیا ہوا ہے۔ یہاں جتنی بھی رقم اس نے انویسٹ کی، جو بھی پینل لیتا ہے اس کا، اب جو پینل اس نے ایکٹیو کیا ہوا ہے اس کے مطابق وہ اس کو ہر روز نفع 7 دن بعد اتنا ہے۔ پھر نیا پینل ایکٹیو کرنا چاہے، مزید ایک سے زائد پینل ایکٹیو کرنا چاہیں، یہ بھی آپشن انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے لوگوں کے پیسے ان کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ ان کی رقم محفوظ رکھتے ہوئے، یعنی ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ کی رقم جتنی آپ چاہو آپ پھر اپنی واپسی لے لیں گے، اس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ تو حقیقت کے طور پہ دیکھا جائے تو یہ سود ہے کہ جس بھی کاروبار کے لیے آپ رقم دیں اور آپ کی رقم پوری کی پوری کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں اس رقم کو، اور وہ آپ کی رقم بھی ملے گی اور رقم کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ فکس نفع بھی دے رہے ہیں، تو یہ سود والا معاملہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع لے کر آئے وہ سود ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے لیکن سود کو کیا ہے؟ حرام فرمایا ہے۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں، نہ خود ایسی جگہ پہ اپنے آپ کو پھنسانا چاہیے نہ دوسروں کو۔ خود تو پھنس گیا آدمی، اب وہ اپنا فائدہ اور نفع حاصل کرنے کے لیے 4 آدمیوں کو مزید اس میں پھنساتا ہے۔ 4 لے کر آ جاؤ، 5 لے کر آ جاؤ، پھر جتنی وہ انویسٹ کریں گے اس کے مطابق چونکہ اس کو نفع نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر وہ بھی افراد جس میں اس نے محنت ہی نہیں کی کسی طرح کی، ان کا بھی نفع اور کمیشن کے طور پر ان کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ خود بھی پیسے اس میں انویسٹ نہ کریں اور نہ ہی اپنے کسی اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جائے اور ان کو بھی اس میں پھنسایا جائے، کیونکہ بس اوقات آدمی اپنی ایک بوٹی حاصل کرنے کے لیے دوسرے کا پورا جانور ہی ذبح کر دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ محاورہ یا یہ جملہ تو بہت آپ نے سنا ہے۔ تو ایسا ہی کچھ معاملہ اس طرح کی کاروبار میں ہوتا ہے کہ جس میں لوگوں کو پھنسا دیا جاتا ہے۔ شروع کے کچھ لوگوں کو نفع بھی مل جاتا ہے، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، مہینے میں اتنے کما لیے، یہ کما لیا، لیکن بعد میں جو اتنے لوگوں کو پھنسا دیا تو نہ خود پھنسیں نہ دوسروں کو اس چکر میں کوئی پھنسائیں۔ اگر کوئی اس طرح کا سودی نفع یہ حاصل کر چکا ہے تو بلا نیت ثواب وہ فقراء پر اسے تصدق کرے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرے۔ اور یہ کوئی آج کی کمپنیاں نہیں ہیں، اس طرح کے کئی ایسے آتے ہیں۔ کبھی کوئی بائکیں لے کر آ جاتا ہے، مارکیٹ میں بائک 80,000 کی ہے تو ہم آپ کو
25,000 کی دے دیں گے، ہم آپ کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، لیکن کچھ ہی دنوں میں پھر راز کھل جاتے ہیں، پھر معاملہ سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح اور کئی اس طرح کی کمپنیاں ابھی بھی ہیں اور ماضی کے اندر بھی مختلف ناموں سے کمپنیاں آئی ہیں اور اس طرح کا جال بچھا کر ایک اچھا خاصا لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیا اور خود غائب ہو گئے، اور کئی لوگ بعد میں وہ پچھتاتے رہتے ہیں۔ تو لہذا اس پچھتاوے سے احتیاط بہتر، اور شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اگر کوئی بزنس اور کاروبار کرتا ہے فابیہا، لیکن اس طرح کی دھوکے بازیوں میں آ کر یا سودی معاملات میں پڑھ کر وہ ہرگز نہ اپنا وقت برباد کیجئے، نہ اپنا پیسہ برباد کریں، اور نہ ہی اپنی آخرت کو داؤ پر لگائیں۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔